ایک سرسبز و شاداب گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ وہ سادگی پسند، محنتی اور دیندار لڑکا تھا۔ ہر روز فجر کی اذان کے ساتھ کھلنا، وضو کر کے نماز ادا کرنا اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس کا معمول تھا۔ اسے یقین تھا کہ دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کیا جائے تو پورا دن برکت میں گزرتا ہے۔ حارث کے والد کسان تھے اور وہ انہیں بہت محبت کرتا تھا۔ وہ روزانہ اسکول سے واپس آ کر کھیتوں میں اپنے والد کا ہاتھ بٹاتا، پانی دیتا، پودوں کی دیکھ بھال کرتا اور فصل کی حفاظت کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ والد کی خدمت بھی ایک عبادت ہے اور اسی میں اللہ کی رضا چھپی ہے۔ گاؤں کے لوگ حارث کے اچھے اخلاق سے بہت متاثر تھے۔ وہ سلام میں پہل کرتا، بڑوں کا ادب کرتا اور چھوٹوں سے نرمی سے بات کرتا۔ کوئی اسے برا بھی کہہ دیتا تو وہ بدلہ لینے کے بجائے خاموشی اختیار کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ایک دن جب وہ بازار سے واپس آ رہا تھا تو اسے راستے میں ایک بھرا ہوا بٹوا ملا جس میں کافی رقم موجود تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ سوچ میں پڑ گیا، مگر پھر اسے اللہ کا خوف یاد آ گیا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ یہ بٹوا واپس اس کے مالک تک پہنچایا جائے گا۔ حارث بٹوا لے کر سیدھا مسجد پہنچا اور امام صاحب کو سارا واقعہ بتایا۔ امام صاحب نے بٹوے کی نشانی بتا کر اعلان کروایا تاکہ اس کا اصل مالک مل سکے۔ حارث نے صبر سے مسجد میں بیٹھ کر انتظار کیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک تاجر بھاگتا ہوا آیا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بٹوے کی صحیح نشانی بتائی تو امام صاحب نے وہ بٹوا اس کے حوالے کر دیا۔ بٹوا واپس پا کر تاجر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ تاجر نے حارث کو انعام دینا چاہا مگر اس نے عاجزی سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں نے یہ کام انعام کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اگر میں کچھ لوں گا تو یہ عمل خالص نہیں رہے گا۔ یہ بات آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو حارث کا واقعہ سنانے لگے۔ والدین نے اپنے بچوں کو اس کی مثال دے کر سچائی اور ایمانداری کا درس دینا شروع کر دیا۔ یوں گاؤں میں نیکی کا ماحول بننے لگا۔ حارث کو یہ دیکھ کر خوشی ہوتی کہ لوگ اب جھوٹ بولنے سے ڈرنے لگے۔